ایک پیر کے لاکھوں مرید، گدی اپنے بیٹے ہی کو کیوں دی؟ کیا ان لاکھوں میں کوئی بھی قابل نہیں تھا؟ اگر قابل نہیں تھا تو پھر ان کو مرید کیوں کیا؟ پیر صاحب خود دنیا دار تھے، اپنے بیٹے کو دنیا کمانے کا ڈھنگ سکھلا گئے۔ اسلام میں یہ چیز ولایت ہے یا نبوت ہے، اس کی تو موروثیت ہے ہی نہیں، مگر آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ چیز ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہے وہ موروثیت ہے۔ اب پیر صاحب کا بیٹا بھی پیر ہے، اسی طرح ہم اگر اپنی سیاست میں دیکھتے ہیں تو ایم این اے کا بیٹا بھی ایم این اے ہے، صدر کا بیٹا بھی تیار بیٹھا ہے کہ اس نے صدر کب بننا ہے، اور پیر کا بیٹا تیار بیٹھا ہے کہ میں نے گدی نشیں کب ہونا ہے۔ اور ایک ایک دربار پہ آج دیکھتے ہیں تو سینکڑوں گدیاں لگی ہوئی ہیں اور سبھی خوب پیسہ بٹور رہے ہیں، خوب پیسہ کما رہے ہیں، اور ان کا پروٹوکول شاہانہ، نہ کوئی احتساب ہے، نہ کوئی آڈٹ ہے، اور نہ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، کروڑوں کا رہن سہن ہے، اور لائف اسٹائل ان کا لگژری ترین ہے۔ مگر آج جب ہمارا ملک سیلاب کی زد میں آیا، آفت کی زد میں آیا، تو نہ کوئی پیر نکلا، نہ کسی پیر کے ڈیرے سے کوئی ٹرک نکلا امدادی سامان لے کر، نہ کسی وڈیرے کے ڈیرے سے کوئی ٹرک نکلا امدادی سامان لے کر، نہ کسی سیاستدان کے گھر سے سامان نکلا کہ میں یہ سامان لے کر اپنے ملک اور ملت جو آج پریشان حال ہے ان کی امداد کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکلوا کر امداد کرنا یہ تو آسان ہے، یہ تو سبھی کر رہے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے کہ آج اگر ملک میں آفت آئی ہے تو سب سے آگے ہمارے پیران عظام ہوتے، ہمارے علماء ہوتے جو بڑی بڑی گدیوں پر آج براجمان ہیں، وہ سب سے آگے نکلتے، اور جلوس ان کے مریدین کا پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتا کہ پیر صاحب نکلے ہیں تو ہم بھی اسی مشن پر نکلیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خندق کا موقع ہے تو صحابہ اکرام کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، اور صحابہ اکرام ایک پتھر اٹھاتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو پتھر اٹھاتے ہیں۔ جو پتھر کسی سے نہیں اٹھتا تھا وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھاتے۔ صحابہ اکرام نے اگر اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہے تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر باندھے ہیں۔ یہ مثال ہے، اور طریقت اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریقت کہتے ہیں طریقہ کار کو، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلا ہے۔ تو آج ہر پیر اپنے ساتھ پیر طریقت وہ پہلے لکھتا ہے، تو کہاں ہے طریقت؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا ظاہری وصال مبارک ہوا، 9 ازواج مطہرات آپ بقید حیات، 9 ازواج مطہرات حیات ہیں، تو ترکے میں کیا چھوڑا آپ نے؟ کوئی اونٹ نہیں، کوئی بکرا یا بکری نہیں ہے، کوئی درہم اور دینار نہیں ہے، نہ ہی آپ نے کوئی وصیت فرمائی۔ 9 ازواج مطہرات ہیں، اور کچے مکان ہیں جن میں وہ رہ رہی ہیں۔ کیا آج ہے کوئی پیر اس طریقت پر قائم؟ ملک آفت میں ہے، ملک انتہائی زیادہ اس وقت زبوں حالی سے گزر رہا ہے، اور ملک کی رعایا جو ہے، مسلمان جو ہے اس وقت قسم پرسی کے عالم سے گزر رہے ہیں، مگر پیران عظام جو ہیں انہیں اپنے شاہانہ انداز سے باہر نکلنے کی فرصت ہی کب ہے؟ میرا پیغام ہے یہ، آؤ، اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ہے تو آؤ پھر آئیے جناب مان، اس ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارے لگانے کے لیے ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں۔ گھروں میں بیٹھ رہنے سے کیا ہوگا؟ بھائی انسان سب سے اعلیٰ ہے، انسان سب سے افضل ہے۔ میں پیسے لے لے کر مسجدوں پر لگواتا رہوں گا تو وہ میری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے گی۔ انسان بھوکوں مر رہے ہیں، پانی کی شدت، پیاس، بچے بلک رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، کھانے کو کھانا میسر نہیں ہے، اور میں مساجد پر پیسے، محافل، بھئی محفلیں بھی کریں ہم، مسجدوں پر پیسے بھی لگائیں ہم، تنقید نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ جس چیز کی اشد ترین ضرورت ہے اس پہلو کو سب سے زیادہ اجاگر کیا جائے، اس پر محنت کی جائے۔ یہی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور طریقت کی ایک آخری بات کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شانہ نبوت پر تشریف فرما ہے، کھردری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی بنی ہوئی ہے یہ کھجور کے پتوں کی موٹے بان والی چٹائی بنی ہوئی ہے، اس پر آپ استراحت فرما رہے ہیں۔ سرخ دھاری دھار تہمد آپ نے باندھ رکھا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں
تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، محبوب جو خدا ہیں، جو رب کائنات کے حبیب کردگار ہیں، وہ کھردری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس چٹائی کے نقش آپ کے بدن اطہر پر بنے ہوئے ہیں۔ خالی مشکیزہ سامنے دیوار کے ساتھ لٹک رہا ہے اور مٹھی بھر جو بھی گھر میں نہیں ہے، مختار کل ہیں آپ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے، زار و قطار رو رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو پوچھتے ہیں، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، حضور کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ اے عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، بات کرو کیا کرنا چاہتے ہو؟ حضور کھردری چٹائی، نقش بدن اطہر پر، خالی مشکیزہ دیوار کے ساتھ لٹک رہا ہے، مٹھی بھر جو گھر میں نہیں ہے، اور کیسر و کسرا دنیا کے محلات کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے، اے عمر کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ کیسر و کسرا دنیا کے محلات کے مزے لوٹیں اور ہم کل قیامت کے دن جنت کے محلات کے مزے لوٹیں؟ یہ طریقت ہے۔ کہاں ہے طریقت کے پیروکار؟ آئیں، یہ ہے طریقت۔ آج ہے کوئی اس پر کاربن؟ کوئی مثال ہے ایسی معاشرے میں؟ اگر ہے تو وہ سامنے لانی چاہیے تاکہ ہم بھی اس کی تقلید کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں طریقت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔